बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को अंदाज़ा होगा कि 7th ऑफ मई 2021 को गवर्नमेंट ने एक जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल वो रोल आउट कर दिया है। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने तो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने तो मैं आज की वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था कि मैं आपको ज़रा उसके इर्द गिर्द के वो ट्रैफिक लाइट सिस्टम क्या है, उसमें क्या एडिशंस हुई हैं, उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस जो भी मेरे जहन में है, मैं आज सोच रहा था कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ ताकि शायद आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो एंड तक देखें। शायद आपके कोई आंसर्स क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स आपको मिल सकें। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दिस न्यू ट्रैफिक लाइट सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था जब पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट में डाला था कि टूवर्ड्स द फर्स्ट वीक ऑफ मई इंशाल्लाह ये लोग जो है वो ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो है वो लेके आएंगे। तो वो क्या है, तो पहले तो वो समझ लेते हैं ना। 7 मई से पहले तक जो था ना वो यूके में ट्रैवल के लिहाज से एक ब्लैंकेट बैन लगा हुआ था। यानी कि उन्होंने उस वक्त जब 8 ऑफ मार्च में नॉन एसेंशियल ट्रैवल को जो था वो मतलब ओनली नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है अलाउ किए हुए थे। उस वक्त उन्होंने या तो कंट्री ज़्यादातर एम्बर लिस्ट में थे या वो 33 उस वक्त 33 कंट्रीज़ थे मार्च में जो कि रेड लिस्ट में थे जिनको क्वारंटीन होटल क्वारंटीन करना था। और मेरे ख्याल में 2 या 3 जो है मुल्क ऐसे थे जो कि ग्रीन लिस्ट में थे उस वक्त। तो अभी भी वही सिस्टम है, लेकिन ये है कि अब कुछ एडिशंस की गई हैं उस चीज़ में, ठीक है। उसको अब ट्रैफिक लाइट सिस्टम का नाम दे दिया गया रादर देन अ ब्लैंकेट बैन। उसमें अराउंड 12 कंट्रीज़ को उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाला है, ऐड किया है, ताकि लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि सारी बात आपको पता है कि यूके की सिचुएशन अब जो है वो कोविड के लिहाज से काफ़ी बेहतर हो गई है। वैक्सीनेशंस जो हैं वो ओवर 35 मिलियन को जो है वो दोनों डोसेज लग चुकी हैं। इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम है और डेथ रेट भी बहुत कम है। तो अब वो जो है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खोल रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो 17 ऑफ मई से वो स्टार्ट करेंगे। तो अब उन्होंने कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो डाले हैं, फुल लिस्ट की मैं जो है ना डिटेल्स मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो है कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया डाल दिया है उन्होंने ग्रीन लिस्ट में, और उन्होंने न्यूजीलैंड डाल दिया है, और इज़राइल भी एक कंट्री है जो कि उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाला है। बस आप ये अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू दोज कंट्रीज़, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप उनकी गवर्नमेंट की अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी देख लें, बिकॉज जस्ट बिकॉज हम लोग खोल रहे हैं 17 ऑफ मई से डजंट नेसेसरली मीन कि दे आर लेटिंग ब्रिटन्स कम ओवर देयर फॉर हॉलीडे एट द मोमेंट। तो आप ये सारी चीज़ें जो है पहले चेक करके तो फिर बुक करवाइएगा अगर आप अब अगर करवाना चाह रहे हैं। अगर इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू दोज कंट्रीज टू कम बैक टू द यूके, मेक श्योर कीजिएगा कि आप पहले वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो भी हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं। तो दूसरा ये है कि कुछ कंट्री जो ज़्यादातर कंट्रीज़ एम्बर में थे वो अभी भी एम्बर में हैं। उनका डिसीजन अभी जो है वो मूव नहीं किया गया। ना उनको रेड लिस्ट में डाला गया है, ना उनको ग्रीन में मूव किया गया है। उनमें जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जैसे कि स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, उनको जो है अभी भी एम्बर लिस्ट में रखा गया है। नो ग्रांट शैप्स ने अभी यही बोला है कि क्या नाम है ये जो लिस्ट है ये हर 3 हफ्ते के बाद रिव्यू होगी। तो अगर कोई कंट्री जो है वो आई मीन डिपेंड्स ऑन उनका इन्फेक्शन रेट, क्योंकि जो ये इन्होंने जो रखी हैं 3 जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो बेस इन्होंने किया है वो इस बेस पे किया है कि उस कंट्री के इन्फेक्शन रेट कैसे हैं, मतलब उनकी पॉजिटिविटी जो है वो कैसी है कोविड की, उनकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसी हैं कोविड को कॉम्बैट करने के लिए, और उनका वैक्सीनेशन रेट क्या है। तो जिसका
بہتر ہوگا وہ گرین میں جاتا جائے گا. جس کا خراب ہوتا رہے گا یا ہے ہی انفراسٹرکچر نہیں یا ان کی ویکسینیشنز ہوئی نہیں ہیں یا بہت کم ہوئی ہیں, تو وہ کیا پتہ وہ ریڈ میں ہوں. اور جو بس وہ میڈیوکر ہیں اور نہ وہ بہتر ہو رہے ہیں نہ وہ کم ہو رہے ہیں, تو کیا پتہ وہ ایمبر میں ہی رہیں. تو اب ان کا مطلب کیا ہے گرین, ایمبر اور ریڈ؟ مطلب گرین کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جہاں آپ ٹریول کر کے یو کے واپس آ سکتے ہیں اور آپ کو کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا, نہ ہی آپ کو سیلف آئسولیٹ کرنا پڑے گا. دی اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو, آپ نے چلنے سے پہلے 72 آورس پرائر یور ڈپارچر ڈیٹ آپ نے اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے جو کہ نیگیٹو ہونا چاہیے, اور واپس آنے کے بعد آپ نے ڈے 2 کا کووڈ کا ٹیسٹ بک کرانا ہے. وہ کووڈ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے یا لیٹرل فلو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ڈے 2 میں آپ نے کروانا ہے. میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ابھی میں نے اس کو تھوڑی سی ریسرچ اور کرنی ہے اس بارے میں, لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اب تک PCR ٹیسٹ ہی کروائیں. اگر آپ کو کنسرنس ہیں تو آپ 119 کو فون کر کے ان سے پتہ کر سکتے ہیں, دے کین ٹیل یو کہ جی آپ نے ڈے 2 پہ PCR کروانا ہے یا لیٹرل فلو بھی ایکسیپٹ ہوگا کہ نہیں. تو اسی کی ابھی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے, تو آپ پلیز اپنی انفارمیشن گیدر کر لیجیے گا کروانے سے پہلے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتی تو آپ یہی سوچیں کہ آپ PCR ٹیسٹ ہی بک کرائیں گے ڈے 2 پہ. تو ایمبر کنٹریز میں فار ایگزامپل جو لسٹ جو کنٹریز جو ہیں ایمبر لسٹ میں ہیں, اس کا یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اس کنٹری میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو واپس آ کے گھر میں, مطلب جہاں کہیں بھی آپ کی رہائش ہو, تو وہاں آپ کو 10 ڈیز کے لیے آئسولیٹ کرنا پڑے گا, سیلف آئسولیٹ کرنا پڑے گا. آلسو آپ کو ڈے 2 اور ڈے 8 کا ٹیسٹ بھی بک کروانا پڑے گا. اور اگر آپ ریڈ لسٹ کنٹریز میں ہیں, وہ تو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ریڈ لسٹ کنٹری سے آ رہے ہیں تو ویسے بھی ادھر ٹریول جو ہے انہوں نے وہ ان کو دے آر ایڈوائزنگ اگینسٹ کہ آپ ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں جائیں. اگر ایکسٹریم سرکمسٹانسز نہیں ہیں تو یو شوڈنٹ بی ٹریولنگ ٹو دوز کنٹریز. مطلب ایکسٹریم سچویشن ساری بات ہے, کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی فیملی ایمرجنسی یا کوئی ایسا ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہی جانا ہے, تو پھر تو آپ کو روک نہیں سکتے. لیکن پھر ظاہر بات اگر آپ ادھر گئے ہیں تو آپ واپس تبھی آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ریسیڈنسی رائٹس ہے یا آپ برٹش یا آئرش نیشنل ہیں. تو یہ تو ہو گیا 3 مطلب جو ٹریفک لائٹس میں ہیں کون کون سی کنٹری کو مطلب کیا آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا اگر فار ایگزامپل آپ ایمبر لسٹ میں گئے ہیں, اس میں آپ کو ایک آپشن ایکسٹرا ملتی ہے آپ کو کہ اگر آپ ڈے 2 اور ڈے 8 کے ساتھ اگر آپ ڈے 5 کا ٹیسٹ بھی کرائیں, جس کو کہتے ہیں ڈے 5 ٹیسٹ ٹو ریلیز, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورے 10 دن سیلف آئسولیٹ نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ کا 5واں دن کا بھی ٹیسٹ نیگیٹو آ سکتا ہے تو پھر آپ اپنی سیلف آئسولیشن اس وقت ختم کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہے, لیکن وہ پھر آپ کو اس کو لیے سیپریٹ جو ہے وہ بکنگ کروانی پڑے گی ٹیسٹ ڈے 5 کا. تو مطلب اگر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈے 8 پہ کروانا ہی کروانا ہے تو وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو another one on day 5. تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے جو ہے وہ if you can't afford to stay at home for 10 days تو آپ جو ہے آپ کے پاس ایک آپشن ہے جس میں آپ ڈے 5 کا ٹیسٹ ریلیز کر کے آپ اپنی اگر وہ نیگیٹو آتا ہے تو آپ اپنی سیلف آئسولیشن ختم کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب باری آتی ہے ریڈ لسٹ کنٹریز کی. میں جانتا ہوں کہ میرے کافی بہن بھائی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے یہی ویٹ کر رہے تھے کہ 17th مطلب فرسٹ ویک آف مئی میں ایٹ لیسٹ اناؤنس ہوگا کہ 17th آف مئی میں کنٹریز جو ہیں کیا پتہ ریڈ سے ایمبر میں آ جائیں, کیا پتہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں سے کوئی جو ہے وہ آ جائے. انفارچونیٹلی تینوں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ابھی بھی ریڈ لسٹ میں ہی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ویڈیو کے شروع میں کہ وہ یو کے گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ 3 چیزیں چیک کر رہے ہیں. ایک پازیٹیو انفیکشن ریٹ, ایک ہاسپٹل فیسلٹیز اس چیز کو کمپیٹ کرنے کے لیے, اور ایک آپ کی ویکسینیشن رول آؤٹ جو ہے وہ کتنی % پاپولیشن کو ہو چکی ہے اس وقت. تو اگر آپ پاکستان کے سٹارٹس دیکھیں تو ایز آف آن دا 10th آف مئی 2021 ان کے جو پازیٹیو کیسز آئے تھے وہ تھے وہ اٹ واز اوور 6,500 کیسز. دوسرا ہاسپٹل فیسلٹیز تو I mean they are almost fully
to capacity at the moment anyways. لیکن ان کی جو پاپولیشن ویکسینیٹ ہوئی ہے وہ صرف 3.3 ملین جو ہے ڈوزج دی گئی ہیں اب تک، جو کہ بنتی ہے 1.6% آف دا پاپولیشن. تو یعنی ابھی 2% پاپولیشن کو بھی ویکسینیشن نہیں لگی. انڈیا کا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اللہ ہم سب پر کرم کرے، ہمارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں انڈیا میں ان پہ کرم کرے. لیکن ایز آف 10th of May 2021 ان کے جو پازیٹیو کیسز آئے تھے وہ it was over 320,000. تو اس کے علاوہ ان کی جو ویکسینیشن رول آؤٹ ہے وہ ہے 2.6% آف دا پاپولیشن جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں، جو کہ اراؤنڈ 35 ملین ہے. ایک تو یہ جو مین ریزنس جو گورنمنٹ نے دی ہیں اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش ابھی بھی ریڈ لسٹ میں ہے. اللہ کرے کہ یہ اپڈیٹ ہوگی، لائک آئی سیڈ کہ ہر 3 ویک بعد جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے ڈپینڈنگ آن کہ سچویشن اس کنٹری میں کیسی جا رہی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ریڈ سے ایمبر میں تو آ جائیں، تو گرین میں آ جائیں تو پرفیکٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایمبر میں آ جائیں تاکہ لوگوں کو ہوٹل کوارنٹین نہ کرنا پڑے. ایک جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ فرام ٹمورو 12th of May صبح 4 بجے، سو 4 o'clock in the morning 4 AM 12th of May 2021 کو انہوں نے ٹرکی کو بھی ریڈ لسٹ میں ایڈ کر دیا ہے. جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ٹرکی کی کووڈ کے جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ کافی سرچ کر گئے تھے. مطلب ایز آف اپریل، آئی تھنک مڈ اپریل میں ان کی جو ایوریج آ رہی تھی 7 day ایوریج وہ تھی 60,000 کیسز پر ڈے ایز اے 7 day ایوریج. ابھی وہ اس وقت ڈراپ ہوئی بھی ہے، ایٹ دا مومنٹ اٹس اراؤنڈ 20,000 7 day ایوریج پر ڈے. لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے وہاں پہ کرفیوز بھی لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ رات 7 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک، اور ویکینڈ پہ کوئی جو ہے وہ باہر جا ہی نہیں سکتا، بزنسز بند ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی ان کا ابھی ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے اگر وہ کھول دیں سب کچھ تو موسٹ پرابلی وہ سارے لوگ ابھی نہ تو ٹیسٹ کروا رہے ہیں نہ کچھ، گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ کھول دیں تو موسٹ پرابلی وہ سرچ دوبارہ سے اوپر چلی جائے گی. ان کی ویکسینیشن ریٹ بھی جو ہے جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں وہ ہیں 10 ملین. تو دیٹ مینس کہ ان کا جو ہے وہ بنتا ہے اراؤنڈ 12.7% آف دا پاپولیشن جو ہے ان کی وہ ویکسینیٹ ہوئی بھی ہے. ان کے ہاسپٹلس جو ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے باقی 2 فیکٹرز بھی تو میٹر کرتے ہیں نا، جیسے کہ پازیٹیو کیسز اور ویکسینیشن ریٹ، تو جو ان کا ابھی صرف 12.7% پہ ہے. تو جو میرے بہن بھائی اس وقت جو ہیں وہ ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایز لانگ ایز یو کین گیٹ بیک ٹو UK بفور 4 AM tomorrow 12th of May 2021 آپ کو ہوٹل کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جو بھی اس کے بعد ٹرکی میں 10 دن ان the last 10 days رہا ہے ٹرکی میں from 4 AM 12th of May 2021 اس کے بعد لینڈ کرے گا UK میں، تو پھر اس کو ہوٹل کوارنٹین کرنا پڑے گا. تو یہ تھوڑے سے ہے، مطلب میں نے کہا تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کنسرنس ہیں، کوئی بھی کوشچنس ہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں ڈالیں. میں انشاءاللہ جو ہے جتنا ہو سکے گا آئی ول اکاموڈیٹ. اللہ ہم سب کو خیر خیریت سے گھر واپس لے کے آئے، آمین. جتنے بھی لوگ کوارنٹین اس وقت کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ آپ کا جلد سے جلد کوارنٹین ختم ہو جائے. جو آنے والے ہیں پلیز پریشان مت ہوں، میری ویڈیوز دیکھیں. آئی نو کہ یہاں پہ کافی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی بھی دکھاتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز یو فالو ایوری تھنگ دیٹ از آن دیئر، ٹو بی آنیسٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ ویڈیوز دیکھیں، موسٹ پرابلی دے ول ہیلپ یو آؤٹ. اور میں انشاءاللہ اور ایسی ویڈیوز بناؤں گا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. تھینک یو. السلام علیکم.